السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کا خیر مقدم، خوش آمدید۔ ہماری آج کی اسٹریم میں موضوع پر جانے سے پہلے سب سے پہلے میں کچھ ابھی جو ریسنٹ میں معاملات پیش آئے ان پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس میں دو بندے کا نام آیا جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس میں ایک آیوش ملک، دوسرے آشیش مینن۔ آیوش ملک کا معاملہ اس لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے میرے حساب سے کہ میڈیا پہ آ کر کے خود اس چیز کا اعلان کیا اور بڑی بڑی دعوے اور بات کی۔ پھر کچھ وقت بعد، ابھی 2-4 دن پہلے، ان کی فوٹوز شائع ہوتی ہیں کہ انہوں نے داڑھی واڑی ساری کٹوا لی اور جو دعوے تھے وہ سب سے مکر کر کے ہندو دھرم میں واپسی ہو گئی، گھر واپسی ہو گئی ان کی، اور پوجا پاٹ کی فوٹوز ان کی آتی ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں، لیکن خیر ہم تو یہ چاہتے ہیں اور تمام مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو غیر مسلم تو وہ اسلام پر، دین پر مکمل طریقے سے آ جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی وسوسوں سے، اس کی مکاریوں سے بچ کے چلو۔ خیر یہ تو کچھ بات جو کہ ابھی ریسنٹ میں پیش آئی اس کے حوالے سے ہے۔ اب آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں، یہ آ گیا، آپ کے اسکرین پہ بھی آ گیا ہوگا، وائی اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو فالو۔ اسلام سب سے بہترین دین کیوں ہے کہ جس پر عمل کیا جائے، جس کو ساری زندگی فالو کیا جائے اور اس کی ٹیچنگز کے ذریعے، تمام اس کی بتائی ہوئی ٹیچنگز پر پوری زندگی بتائی جائے۔ کافی عرصے سے علماء، صلحاء، محدثین، مفکرین نے بہت ساری باتیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا، یہ قرآن ہی ایک ایسا ثبوت ہے، ایک ایسا ایویڈنس ہے، ایک معجزہ ہے جو کہ اسلام کے برحق قرآن کے حقیقی مذاہب ہونے کا اور مذہبی کتاب ہونے کی دلیل دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر اتارا، اب جو احکام اللہ نے قرآن میں اتارے اور ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا، وہ تمام کی تمام جو حکم ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے irrational یا irrelevant نہیں ہے، انسان کی نفس کے اگینسٹ جاتا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ فطرت کا، یعنی نیچر کا ہی دوسرا نام ہے۔ نیچر، فطرت از اکول ٹو اسلام۔ جو انسان کی نیچر ہے، جو انسان
کی نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہی اسلام ہے. اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو کہ انسانی فطرت کے اگینسٹ جا رہا ہو. ہر حکم اسلام کا انسانوں کے لیے فائدہ کا سبب بنتا ہے، فائدہ مند ہے. مثلا آپ وضو کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ عبادت کرنے جائیں گے یا عبادت کو ہی لے لیں سب سے پہلے، یا اس سے بھی پہلے اگر ہم آ جائیں تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے، وننس آف گاڈ، ایک اکلوتے خدا کی طرف سے آرڈر لیا جائے گا اور اسی خدا کے مطابق زندگی کو گزارا جائے گا، اس آرڈر پہ عمل کیا جائے گا. اس کی مثال ہے کہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کے ایک سے زیادہ مینیجر ہو، 2 مینیجر ہوں، 3 مینیجر ہوں، تو آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ جی کس کی بات مانی جائے. ایک جو آپ کا مینیجر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فائل مجھے کل تک کی چاہیے، میں نے تمہیں فائل بنانے کو دی ہے، جو پریزنٹیشن بنانے کو دی ہے وہ مجھے کل تک چاہیے. دوسرا مینیجر کہتا ہے کہ نہیں آج چاہیے. آپ کنفیوز ہوگے کہ نہیں ہوگے کہ میں کس کی بات مانوں؟ لیکن وہیں پہ اگر آپ کا ایک مینیجر ہو، ایک باس ہو، ایک مالک ہو، ایک حکم کرنے والا ہو اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس ایک بندے کے لیے ہو کہ مجھے صرف اس بندے کو جواب دینا ہے، اس کے علاوہ کسی کو جواب نہیں دینا، تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. آپ اس ایک مینیجر سے جو ہے آرڈر لیں گے کہ یہ فائل بنانی ہے یا یہ پریزنٹیشن دینا ہے، یہ مجھے کل تک، پرسوں تک یا 1 ہفتے کے اندر مجھے چاہیے. آپ اس کو تیار کریں گے اور انشاءاللہ دے دیں گے. اچھا، اسی چیز کو لے کے آپ اگر دوسرے مذاہب میں جائیں تو ہمارے پاس بہت سارے مذاہب ہیں، تقریباً کچھ درجنوں کے حساب سے مذاہب ہیں. اس میں جو چند فیمس مذاہب ہیں، جو مشہور مذاہب ہیں، جو ریلیجنس ہیں، ان میں ہندوازم ہے، بدھزم ہے، جینزم ہے. یہ وہ ہیں جو ملٹیپل گاڈ یا بغیر کسی خدا کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. بدھزم اور جینزم میں کوئی خدا کا تصور نہیں ہے، ایتھیسٹک مذہب ہے. تو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں کوئی تو ایسا سپریم بینگ، ایک سپریم اینٹی چاہیے جو کہ ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر ہم ایک کمیٹی بنا لیں 10 لوگوں کی، 20 لوگوں کی، 100 لوگوں کی، اور ہم خود ڈیسائیڈ کرنے بیٹھ جائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو ایک بندے کے لیے صحیح ایک چیز ہوگی، دوسرے بندے کے لیے غلط وہ غلط ہوگا. ایک بندے کے لیے کچھ صحیح ہوگا، دوسرے بندے کے لیے کچھ ایک چیز صحیح ہوگی. مثلا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک کوئی مرڈرر ہے، کوئی قاتل ہے، اور دوسرا جو انسان ہے وہ قتل نہیں کرتا. دوسرا انسان قتل کو غلط سمجھتا ہے، اور یا اس سے بھی سمپل ایک اس سے بھی آسان مثال، ایک شخص ہے جو کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، اب جو پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، آپ اس کو پیسے پکڑائیں، وہ کسی کو مارنے کے لیے چلا جائے گا. اس کو پیسے پکڑائیں گے آپ، وہ کہیں چوری کرنے چلا جائے گا، کہیں ڈاکہ ڈالنے چلا جائے گا. لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ بھی پیسے کے لیے کام تو کرے گا، لیکن وہ ڈفرنس کرے گا کہ جی یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے. اب جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عقل سے پتہ چلتی ہے کہ جی کون سا کام صحیح ہے، یا میجورٹی ہمیں بتائے گی کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے.
تو اگر میجورٹی آپ کو بتائے گی تو میجورٹی ایڈولف ہٹلر کے ساتھ تھی یا خلاف میں تھی؟ کمیونزم کے ساتھ میجورٹی تھی یا خلاف تھی؟ خلاف تھی، سوری ساتھ میں تھی۔ تو کیا مطلب ایڈولف ہٹلر نے جو لاکھوں کروڑوں یہودیوں کو قتل کر دیا وہ صحیح تھا؟ بالکل صحیح نہیں تھا۔ یعنی صحیح غلط کا فیصلہ کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کو صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسی سپریم اینٹی، ایک سپریم بینگ کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی، کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے، کسی نہ کسی ایج پہ جا کر کے، کہ آپ خود سے فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ خود سے 2-4 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو 4 بندوں میں چاروں بندے کی رائے الگ الگ ہوگی۔ ایک کہے گا کہ یہ صحیح ہے، دوسرا کہے گا وہ صحیح ہے، تیسرا کہے گا یہ صحیح ہے، چوتھا کہے گا تینوں غلط ہے، میں صحیح ہوں۔ لہٰذا بدھزم اور جینزم جو ایتھسٹک مذہب ہے یہ کینسل ہو گئے۔ اب بچ گیا آپ کا ہندوازم۔ ہندوازم کے اندر ملٹیپل گاڈ کا تصور ہے، اور فیمس جو 3 گاڈس ہیں یا جن کے اوپر پورا ہندوازم چل رہا ہے وہ ٹرینٹی ہے۔ وہ ٹرینٹی ہے جس میں سپریم برہما ہے، ان کو سپریم مانتے ہیں یہ، لیکن اگرچہ ان سے سوال کیا جائے کہ برہما اور شیو دوسرے شیو ہیں اور تیسرے جو ہیں آپ کے وشنو ہیں، جن کو برہما وشنو اور مہیش بھی کہا جاتا ہے، شیو کو مہیش کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 سپریم گاڈز ہیں، ان کے نیچے ان کے اوتار ہیں، ان کی ساری بیویاں ہیں جو گاڈس ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی چیزیں چل ہیں۔ تو گاڈ کو گاڈ ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہ آل پاورفل ہو۔ اگر گاڈ انسان کی شکل میں آ گیا تو وہ آل پاورفل نہیں رہا۔ ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتا نا۔ تو جو اوتار کا کانسیپٹ ہے ہندوازم میں یہ تو یہاں سے ختم ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں اس ٹرینٹی کے اوپر۔ ایسے ہی سب کے ساتھ ہے، وہ کرشن ہے، کرشن جی ہیں یا رام جی ہیں یا اور بھی ان کے بہت سارے جو اوتار ہیں یہ یہیں سے ختم ہو گئے۔ اگر جو بھگوان ہے، جو ایشور ہے، جو کریٹر ہے، جو سپریم اینٹی ہے، جو اس پوری دنیا کو بنایا جس نے، اگر وہ کسی انسان کی شکل میں آ گیا تو وہ کچھ کسی نہ کسی، بھلے وہ 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ آیا ہو، وہ 1 سیکنڈ کے لیے آل پاورفل سے اس کی پاورز لمیٹڈ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ انفینٹ پاور سے وہ فائنائٹ پاور پہ آ گیا، اس کی انفینٹی وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی باقی نہیں رہی، بھلے ہی 1 سیکنڈ کیوں نہ ہو۔ تو اگر خدا یا کریٹر 1 سیکنڈ کے لیے بھی انفینٹ سے فائنائٹ ہو گیا، پھر وہ اس 1 سیکنڈ میں خدا نہیں رہا، لہٰذا وہ خدا ہونے کے کیٹیگری سے باہر چلا گیا۔ اب تازہ کانسیپٹ یہاں یہی ختم ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں وہ ٹرینیٹی کے اوپر، جو برہما وشنو مہیش ہیں۔ ان کو یہ جو فلاسفی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، جو میں نے اپنے پہلے اگزامپل دیا مینیجر والا، وہ اگزامپل اٹھا کے یہاں رکھ لیں کہ آپ کے 3 گاڈ ہیں اور 3 گاڈ آپ کو 3 طریقے کا حکم دے رہے ہیں، یا ایک ہی حکم دے رہے ہیں لیکن اس کی جو نوعیت ہے، جو کیفیت ہے، وہ الگ الگ طریقے کی ہے۔ ایک گاڈ کہہ رہا ہے کہ جی 1 گھنٹے بعد تمہیں شادی کرنی ہے، دوسرا گاڈ کہہ رہا ہے نہیں تمہیں ابھی کرنی ہے، تیسرا گاڈ کہہ رہا ہے نہیں 1 مہینے بعد کرنی ہے۔ کس کا حکم مانو گے؟ ایک گاڈ کہہ رہا ہے کہ آپ ماंس کھا سکتے ہو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں کھا سکتے، تیسرا کہہ رہا ہے چاہو تو کھا لو چاہو تو نہ کھاؤ۔ کس کی بات مانو گے آپ؟ ہندوازم یہیں پہ ڈیبنک ہو جو ہے کہ ڈیبنک ہو گیا۔ ہندوازم سرے سے اچھے ریلیجن کو فالو کرنے کے لسٹ سے باہر ہو گیا۔ تو ہندوازم، جینزم، بدھزم یہ تینوں باہر ہو گئے، جو ملٹیپل اینٹی، سپریم اینٹی کا کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے
مونوتھیسٹک ریلیجن پر، جس میں ایک خدا کا تصور ہے. وہ کون کون ہے؟ وہ ہے جوڈائزم، اس کے بعد کرسچینٹی، پھر اسلام. جوڈائزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک گاڈ کا تو ہے، لیکن دوسرا جو لیول کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ریسسٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نسل میں پیدا ہوگا وہی ہم چوزن پیپل ہیں، لہٰذا ہمارے علاوہ کوئی بھی ہمارے یہاں نہیں آ سکتا، ہمارے یہاں کنورٹ نہیں ہو سکتا. جوڈیزم جو ہے وہ پہلے ہی یہاں پہ کینسل ہو گیا. اب بچا بس کرسچینٹی اور اسلام. کرسچینٹی کے اندر بھی ملٹیپل گاڈس کا یا ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، جو کہ گاڈ ہمسیلف، دا فادر، اس کو فادر کہتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد دا سن یعنی جیسس کرائسٹ. اس کے بعد ہولی اسپرٹ. یہ ویسے ہی برہما وشنو مہیش والی اسٹوری ہے کہ یہ تین سپریم اینٹی ہے اور تینوں ہی فلی گاڈ ہیں. اگر تینوں فلی گاڈ ہیں تو پھر آپ کس سے آرڈر لیں گے، کس کی بات صحیح ہوگی؟ پہلا کوشچن تو یہ بنتا ہے. دوسری، جو ان کی بائبل کے اندر خود جیسس کرائسٹ نے اپنے آپ کو گاڈ کہیں نہیں کہا کہ میں گاڈ نہیں ہوں، پروفٹ بولا ہے، میسنجر بولا ہے. اس کی بہت ساری ریفرنسز ہیں، آپ کے بائبل کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر بھی اگر ہم وہ مینیجر والا ایگزامپل سیٹ کریں کہ جی فادر سے حکم لینا ہے، سن سے لینا ہے، یا پھر ہولی اسپرٹ سے لینا ہے، تو یہ مونوتھیسٹک ریلیجن رہا ہی نہیں. اگر ان تین چیز کو مانتے ہیں، وہ ٹرینٹی مانتے ہیں. مونوتھیسٹک کا مطلب ایک خدا، تو پھر یہ پالیتھیسٹک ہو گیا، یہ پالیتھیسٹ ریلیجن ہو گیا. اب ایک ہے، تین ہے، 3 into 1 1 into 3، وہ پورا کنفیوز. آدھے سے زیادہ کرسچینٹی کنفیوز ہے، اس میں 99.9% کرسچینٹی کنفیوز ہے. اصل خدا ہے کون؟ وہ فادر ہے، وہ سن ہے، یا وہ ہولی اسپرٹ ہے؟ اگر تینوں ہیں تو پھر وہاں یہاں پہ بھی وہی چیز اپلائی ہوتی ہے کہ گاڈ نے اپنا سن کے روپ میں آئے، اوتار لیا، اور وہ آئے اور انہوں نے ساری انسانیت کے گناہوں کو معاف کر دیا، وغیرہ وغیرہ جن کے کانسیپٹ ہیں. تو اگر خدا اوتار بن کے آیا تو جب وہ اوتار بنا تو وہ سپریم بینگ، سپریم اینٹی نہیں رہا، وہ انفائنائٹ آپ کی جو اینٹی ہے وہ نہیں رہا، وہ فائنائٹ ہو گیا. جب بھی کوئی چیز فائنائٹ ہو جائے گی وہ سپریم نہیں رہے گی، اس کے خدا ہونے کی چانسز ختم، کینسل ہے وہ. اب بچ گیا آپ کے پاس اکلوتا واحد اسلام، جس کے اندر ایک خدا کا کانسیپٹ ہے اور توحید کا کانسیپٹ ہے. توحید یعنی وننس آف گاڈ، جو کہ ہر طریقے سے بالکل فطرت کے اوپر، نیچر کے اوپر، نیچر کو دکھاتا ہے. نیچر کے اوپر نہیں بلکہ نیچر کو دکھاتا ہے. اس لیے میں نے شروعات میں کہا کہ اسلام از اکول ٹو فطرت یا نیچر، یا نیچر از اکول ٹو فطرت. نیچر اور فطرت جس کو بولتے ہیں انسان کی نیچر، وہ از اکول ٹو اسلام. اب ہم آ جاتے ہیں اسلام کے اوپر. اسلام کا سب سے پہلا کانسیپٹ توحید کا، وننس آف گاڈ کا، کہ وہی یہ خدا ہے، اسی سے آرڈر لینا ہے اور اسی کی آپ کو آرڈر بجانا ہے. یعنی آرڈر جو آپ لے رہے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی، جو آرڈر وہ کر رہا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس خدا کے سامنے آپ کی ہے. اور کوئی بھی وشنو اور مہیش اور ہولی اسپرٹ
اور اوتار یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا جو ہے، اللہ جو ہے وہ لازمان لامکان ہے، اس کا علم لامحدود ہے۔ آپ کا جو پریزنٹ، جو فیوچر ہوتا ہے وہ خدا کے لیے پریزنٹ ہے، اس کے لیے کوئی فیوچر کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹائم لیس ہے، ٹائم باؤنڈ ہے۔ آپ ٹائم باؤنڈ ہے، وہ ٹائم لیس ہے، اس کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ پینٹنگ بناتے ہیں، جب آپ پینٹنگ بناتے ہیں تو اس پینٹنگ کے اندر ہوتے ہیں یا پینٹنگ کے باہر ہوتے ہیں؟ پینٹنگ کے اندر ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ پینٹنگ کے باہر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پورا یونیورس ہے، جو پوری کائنات ہے، یہ خدا کی پینٹنگ جیسی ہے۔ جب آپ اپنی پینٹنگ سے باہر ہوں گے تو خدا بھی تو اپنی پینٹنگ جو کائنات ہے اس سے باہر ہے۔ جب ٹائم بنا تو یہ ٹائم جس نے بنایا یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا، جیسے کہ پینٹنگ جس نے بنائی وہ خود اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ تو سب سے پہلی تو یہ چیز کہ آپ نے ایک خدا سے آرڈر لینا ہے اور اس کے سامنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ میں نے جو آرڈر دیا وہ تم نے کیوں نہیں پورا کیا، میں نے حکم تمہیں دیا تھا جو کام کرنے کا وہ تم نے پورا کر کے مجھے کیوں نہیں دیا۔ وہ یہ خدا ہی ہے جو آپ سے آپ کی رسپانسبلٹی جو آپ کو دے رہا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس پہ اس کے ساتھ بنے گی، اس کے علاوہ کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اسلام کے حکم کے اوپر کہ کیا کیا حکم دیا اسلام نے۔ سب سے پہلا حکم دیا طہارت کا، صفائی ستھرائی کا، کہ آپ نے صفائی ستھرائی کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اور صرف آپ کی باڈی ہی صاف نہیں رکھنی، آپ نے اپنے من کو بھی صاف رکھنا ہے۔ جسمانی اور روحانی صفائی سب سے پہلا حکم ہے اسلام کا۔ سول بھی آپ کی بالکل پیور ہونی چاہیے اور باڈی بھی آپ کی بالکل پیور، بالکل صاف ہونی چاہیے۔ اس کے لیے غسل کا کانسیپٹ دیا، آپ نے ہفتے میں ایک بار غسل جنابت کرنی ہے، نہانا ہی نہانا ہے، جو کہ اس قوم میں نہیں تھا۔ اور حکم بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ اس قوم کو جو کہ نہانا دھونا نہیں جانتی تھی، جہاں پانی کی حد سے زیادہ شدید قلت تھی اور آج بھی ہے۔ اس قوم کو طہارت کیا ہے کام سکھایا جا رہا ہے، بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ عبادت کرنے جاؤ گے تو ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں جانا ہے، آپ نے آپ وضو کرو گے، اپنے جسم کے 4 اعضاء دھو گے، ہاتھ دھو گے، منہ دھو گے، پیر دھو گے، ناک کے اندر پانی ڈالو گے، کلی کرو گے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے جو حکم اللہ کا آیا وہ طہارت کا۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غیر مسلم کو مسلمان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جاؤ پہلے اس کو نہلا کے لاؤ، اس کو غسل کرواؤ۔ نہانے اور صفائی ستھرائی کی اتنی امپورٹنس دی گئی ہے اسلام میں۔ پہلے کے وقت میں آپ جتنے بھی غیر مسلم تھے، وہ مشرکین مکہ کے لوگ تھے یا پرشینس تھے، رومنس تھے، ان کے اندر صفائی ستھرائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ لوگ برش نہیں کیا کرتے تھے، یہ لوگ نہایا نہیں کرتے تھے، مہینوں نہیں نہاتے تھے۔ ایک سعودی عرب کے عالم ہیں، انہوں نے کافی وقت پہلے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ، انگریزوں کے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے ساری چیزیں مینشن کی کہ ان کے یہاں پر صفائی ستھرائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، 1700 تک نہیں تھا، 18ویں صدی تک کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔
آج یہ بڑے ڈیسنٹ سے بن کے ٹائی وائی لگا کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، لیکن یہ 1600-1700 تک کے ان کے پاس کوئی صفائی کا نظام نہیں تھا، یہ نہاتے نہیں تھے، یہ برش نہیں کرتے تھے۔ تو ان حضرت نے ایک 2-3 ریفرنسز دیے ہیں، کافی وقت ہو گیا مجھے دیکھے ہوئے۔ اس میں ایک کچھ ریفرنس ایسا تھا کہ شاہی خاندان جو برطانیہ کا برٹن کا شاہی خاندان تھا، اس کے شاہی خاندان میں کسی کی شادی تھی، اس شادی کا کارڈ انہوں نے ڈالا تھا باقاعدہ اپنی تحریر کے اندر، کتاب کے اندر، اور شادی کے کارڈ میں انسٹرکشن جو لکھے ہوئے تھے وہ آپ سنیں گے تو آپ کا دماغ بالکل بلاسٹ ہو جائے گا۔ اس میں اقدامات یعنی انسٹرکشنز کیا لکھے ہوئے تھے، جو بھی حضرات ہمارے یہاں دعوت کھانے آئیں گے، شادی پہ آئیں گے، وہ ٹیبل کلاتھ سے ناک نہیں صاف کریں گے، یعنی جو ٹیبل پہ کپڑا بچھایا جاتا ہے نا، اس سے ناک صاف نہ کریں، خدا را اس سے ناک نہ صاف کریں، اور جس تھالی میں جس کٹوری چمچ سے کھائیں گے، جس تھالی کے اندر کھائیں گے، اس تھالی میں تھوکیں گے نہیں۔ یہ حالت تھی ان کی، جو آج سوٹ ٹائی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو ہمارے سامنے ایگزامپل سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ تو بالکل ان کو ہائیجین سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم یہ ان ہائیجینک لوگ ہیں اور ہم بڑے ہائیجینک لوگ ہیں، تہذیب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ حال تھا ان کا 1600-1700 کے ٹائم پہ، 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران۔ اور میں نے جب یہ سنا کہ جی اس طریقے کا کوئی، اس طریقے سے بھی انسٹرکشن دیے جا سکتے ہیں۔ ہم عام شادیوں میں کیا کرتے ہیں کہ جی کھانا ویسٹ نہ کریں، یہاں وہاں نہ پھینکیں ہڈیاں، جو ہم تو گوشت کھاتے ہیں نا، ہمارے شادیوں میں تو گوشت ہی گوشت ہوتا ہے، تو یہ ہڈیاں نہ پھینکیں، کھانا برباد نہ کریں، ٹھیک ہے، یہاں وہاں گندگی نہ پھیلائیں۔ اس طریقے کے انسٹرکشن اگر ویسے ہوتے نہیں ہیں لیکن دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ لوگ کافی کھانا لے لیتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں کھایا نہیں آتا تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ اچھی عادت نہیں ہے بالکل بھی۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ بالکل اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ جتنا کھا سکتے ہیں اتنا ہی لیں، آپ کے اپنے پیسوں کا نہیں ہے لیکن کسی کے پیسوں کا ہے، اگر وہ کھانا بچے گا تو کوئی یتیم، غریب، اس طریقے کے لوگ جو ہے وہ کھا سکیں گے، کم از کم برباد نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں نماز پر۔ اسلام نے جو عبادت کا طریقہ ہمیں دیا، یہ عبادت کا طریقہ کسی قوم میں نہیں ملتا، یہ عبادت کا طریقہ کسی قوم میں نہیں ملتا۔ امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، یہ نماز کا وقت ہے۔ اس کے بعد امام تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تمام لوگ، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وہ کروڑپتی آدمی ہو، ملٹی نیشنل کمپنی کا امپلائی ہو یا کمپنی والا ہو، اور کوئی ایک رکشہ چلانے والا ہو، یہ سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، اور کسی مذہب کے اندر اس طریقے کی عبادت نہیں ہے۔ ہندوازم کو دیکھیں آپ، ہندوازم میں وہ گھنٹی بجا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کرسچینٹی کے اندر آپ جائیں تو کرسچینٹی کے اندر وہ
ٹیبل چیئر لگی ہوتی ہے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے 2-4 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے بائبل کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جوڈیزم میں آپ جائیں، یہودیت میں، تو یہودیت میں بھی ہر بندہ اپنا اپنا وہ جو تورات ہے وہ لے کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے عبادت ہوتی ہے۔ اسلام نے جو عبادت کا طریقہ دیا ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ آج میڈیکل سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ جس طریقے سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس سے باڈی کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم لیٹے ہوں یا کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں، ہماری برین تک بلڈ سرکولیشن صحیح سے نہیں ہوتا، لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا سارا بلڈ سرکولیشن بہت تیزی کے ساتھ دماغ تک پہنچتا ہے، جس سے ہمارے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ یہ تو میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے آج آ کر کے، جو میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کو دیکھ لیں، ہم روزے کو اگر ہم دیکھیں تو روزے کی کتنی فائدے ہیں۔ آج ڈاکٹرز انٹرمٹ فاسٹنگ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ انٹرمٹ فاسٹنگ کریں، لیکن اس کی بات پہ کوئی وہ نہیں کرتا، کوئی کام نہیں دیتا ہے، کوئی فالو نہیں کرتا اس کی بات کو۔ اے ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، چھوڑو یار، ہٹاؤ اس کو، رہنے دو، یہ تو آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، پرسوں کچھ کہیں گے، چھوڑو۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی کہ تم پر اللہ نے 5 وقت نمازوں کو فرض کیا ہے۔ آج 1400 سال بعد، بلکہ 1447 سال ہو گئے، یہ 48واں چل رہا ہے، 1447 سال بعد بھی مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا۔ روزے رکھتے ہیں، شدید گرمی میں روزے، جولائی کے اندر، مئی جون جولائی کے اندر روزے رکھے ہیں، 14 گھنٹے کے روزے۔ آپ ناروے جائیں، وہاں تو 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ یہ موٹیویشنل پاور یہ کسی بھی فلاسفر کے اندر ہے، کسی کے اندر نہیں ملتی۔ آج ایک فلاسفر آتا ہے، 20 سال 50 سال کے بعد اس کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی پھر نیا آ جاتا ہے، وہ آپ کا 10 سال 20 سال 50 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال 200 سال چلے گا، اس کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ خود بھی دفن ہو جاتا ہے، اس کی باتیں بھی دفن ہو جاتی ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تقریباً 1450 سال پہلے کہیں، وہ آج بھی اسی طریقے سے مانی جاتی ہے، اور بلین لوگ فالو کرتے ہیں۔ 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، 2 بلین سے بھی زیادہ ہو گئے اب تو، 2 بلین مسلمان اس چیز کو فالو کرتے ہیں، ایک مہینے کنٹینیو 15 گھنٹے 18 گھنٹے 22 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں، اور شدید گرمی میں سارے کام کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے گھر میں بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ ایک ہل چلانے والا ہل چلاتا ہے، ایک گڈھا کھودنے والا گڈھا کھود رہا ہوتا ہے، کنواں کھودنے والا کنواں کھود رہا ہوتا ہے، آفس میں کام کرنے والا آفس کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان تمام کاموں کے بعد نماز اور روزے پورا 1 مہینہ وہ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ یہ موٹیویشنل پاور اللہ کی قسم آج کسی کی بھی انسان کے اندر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہو، سندیپ مہیشوری یا جو بھی دھرو راٹھی یا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ابھی ہیں اور پہلے بھی آ چکے ہیں، کسی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، اتنی موٹیویشنل پاور نہیں ہے کہ جو اس قدر کسی کو موٹیویٹ کر سکے کہ وہ ایک حکم دینے پر، اور ابھی نہیں
14 صدیوں کے بعد بھی اس چیز کو فالو کیا جا رہا ہے. 14 صدی پہلے حکم دیا گیا تھا میں رمضان کے روزے رکھنے ہیں, 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے, تم نے 30 روزے اپنے رکھنے ہیں. آج بھی اس بات کو اسی طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے, ذرہ برابر کمی نہیں ہے. یہاں کوئی بالکل ہی بےغیرت ہو, ایسے بےغیرت ہر قوم میں ہوتے ہیں, مسلمانوں میں یا ہر قوم میں ہوتے ہیں, وہ نہ رکھے. لیکن اکثریت 99.99% مسلمس ایسے ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں 1 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں. عام طور سے ہم سے اور آپ سے عام دنوں میں نہیں رکھا جائے گا. ابھی میں پچھلے 2 دن سے سوچ رہا ہوں کہ میں روزہ رکھوں, نہیں ہمت پڑ رہی. یہ سوچ جب بھی سوچتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے یار, ناشتہ چلا جائے گا, دن کا کھانا چلا جائے گا, پیاس لگے گی, اتنی گرمی ہے, کیسے رہیں گے, کس طریقے سے رہا جائے گا, کیسے مینج کیا جائے گا. سارے بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے, ناشتہ کر رہے ہوں گے, پراٹھے پھوڑ رہے ہوں گے انڈے کے ساتھ, دن میں کھانے کھا رہے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, کولڈ ڈرنک پی رہے ہوں گے, آئس کریم کھا رہے ہوں گے. میں روزہ رکھ کے کیسے ہوگا یہ. لیکن 1 مہینہ رمضان کے اندر پورے مہینے روزے رکھتے ہیں ہم, جبکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. غیر مسلم کھا رہے ہوتے ہیں, آفیسز کے اندر بھی جو غیر مسلم ہے وہ لنچ کے ٹائم پہ لنچ کر رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, گٹکا سگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ موٹیویشن کہاں سے آئی؟ یہ موٹیویشن اس اللہ کے رسول سے آئی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اللہ نے خود منتخب کیا تھا. یہ موٹیویشن خدا کی قسم کسی انسان کے اندر نہیں ہے. یہ موٹیویشن اور اس طریقے کے احکامات قرآن و حدیث میں بھرے ہوئے ہیں, اور ان تمام چیزوں پر عمل کیا جا رہا ہے آج بھی اس دور کے اندر. کوئی بھی شخص اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی, جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, وہ کام کر رہا ہے. کچھ محبت میں کر رہے ہیں, کچھ خوف میں کر رہے ہیں, لیکن کام ہو رہا ہے, کام آج بھی رکا نہیں ہے. ایسی پاور, ایسی موٹیویشنل پاور کس کے اندر ہے, کس ریلیجن کے اندر ہے؟ ایسی ہمت کس کے اندر ہے؟ کسی کے اندر نہیں ہے. کوئی بھی آج آ کر کے اگر کہہ دے کہ جی آپ نے یہ چیز کرنا ہے, ڈاکٹر 10 چیز بول رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کرو, اس طریقے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا وہ فائدہ ہے, یہ کرو گے تو آپ کے اندر کیلریز کم ہوگی, آپ شوگر سے بچو گے, آپ ہارٹ اٹیک سے بچو گے, آپ اس بیماری سے بچ جاؤ گے. لیکن کوئی نہیں کر رہا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے روزے کا حکم دیا, جس کے ہزاروں فائدے ہیں, جو کہ آج ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے. کہ اس کے کیا فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ, آپ جو سال بھر بیٹھ کر کے 11 مہینے جو الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, اور کوکنگ آئل کے اندر ڈوبی ہوئی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, چینی سے لپٹی ہوئی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں کی کلینزنگ وہ 1 مہینے میں ہو جاتی ہے. آپ کے جو بیڈ بیکٹیریا بن جاتا ہے پیٹ کے اندر, جب کوئی باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ کی باڈی کو گرو کرنے سے روکتا ہے, وہ سارے اس روزے کے وقت میں, اس فاسٹ کے وقت میں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آج ڈاکٹر یہ
तहकीक लेके आए हैं और बाकायदा प्रूफ लेकर के सर्टिफिकेट लेके बैठे होते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी, ये जो सुस्ती है लोगों के अंदर, आलसी बन के बैठे हुए हैं, ये आलसीपन खत्म हो जाएगा। कोई नहीं कर रहा हो, 2-4 दिन फॉलो करते हैं, एक डाइट बनाएंगे, इस तरीके से खाएंगे, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद वो खत्म हो जाता है, कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमान हर साल रमजान के 1 महीने रोजे रखता है, और किसी दिन उसके अंदर ये नहीं आता कि जी आज काफी हो गया, ये 5 रोजे रख लिए हैं, एक छोड़ देता हूँ, आगे रखूंगा। नहीं, कंटिन्यू 1 महीने, एक पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं। प्यास भी लग रही होती है, भूख भी लग रही होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी मोटिवेशन है अल्लाह की, उसके रसूल की, कि छोड़े नहीं जाते। और इसमें अल्लाह ने 2 चीजें रख दी। पहला तो सवाब, अल्लाह ने कहा रोजे तुम मेरे लिए रखते हो, लिहाजा सवाब भी मैं तुम्हें दूंगा इसका। दूसरी जो लज्जत है रोजे के अंदर, वो इफ्तार। जब आप मगरिब के वक्त इफ्तार लेके बैठते हो और आपके सामने पकौड़े और शरबत, हालांकि शरबत नहीं पीना चाहिए, चीनी से आदमी सुस्त होने लगता है, नशे वाला चीज है एक तरीके से, आदमी को नशा होने लगता है चीनी वाला शरबत पीने के बाद। मैं भी जब पीता था तो मेरे भी बॉडी ऐसी हो जाती थी कि भाई अब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, बस पड़ जाओ, आलसी होऊंगा। तो चीनी वाला शरबत ना पिया करें, नॉर्मल पानी पिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो खैर, आपके सामने तरह तरह के फल रखे होते हैं, पकौड़ी है, चना है, पानी है, ये सारी चीजें रखी होती हैं, और जब आप खाते हो तो कैसा मजा आता है। अब एक नवाला रखते हो तो पता चलता है, वो जब अंदर जाता है बॉडी में, समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ गया अंदर, आपके अंदर ताकत आ जाती है, ना पूरे दिन ऐसे डाउन से होके घूम रहे होते हो कि ये ताकत ही नहीं है बॉडी के अंदर हमारे, तो सारी ताकत है वो खत्म हो चुकी है। गर्मियों में खास करके पसीना निकलता है, लेकिन क्या मजा आता है जब आप इफ्तार करते हो, रोजा खोलते हो। तो एक तो ये लज्जत लग दी, एक वो जो सवाब मिलेगा वो अलग है। उसके बाद 1 महीने रोजे रखने के बाद आपको अल्लाह छुट्टी देता है, ईद की छुट्टी। अल्लाह ने उस दिन रोजे को हराम कर दिया कि भाई आज नहीं रोजा रखना है, आज छुट्टी, आज ऐश करो, खाओ, 4 पराठे भी फोड़ो अंडे के साथ, और उसके बाद चिकन भी तोड़ो, और गाय भी खाओ और भैंस भी खाओ, दावतें उड़ाओ, ऐश करो, आज छुट्टी है। कैसा मजा आता है, लोगों से मिलने जाते हैं, ईद की नमाज, सुबह सुबह बच्चे जो घर में नहा धो करके तैयार होते हैं, सफेद सफेद कुर्ता पजामा टोपी लगा करके, सब सारे घर वाले खानदान वाले नमाज पढ़ने आते हैं, फिर वहां से आते हैं। उसके बाद सेवइयां बनती हैं घर में, और दावतें होती हैं, हम दावत में फोड़ फाड़ करके बैठते हैं। ये सारी लज्जतें, ये सारी ऐशो आराम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अंदर है। इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब के अंदर आपको ये सारी सहूलतें नहीं मिलेंगी, जिसमें आपको सवाब भी मिल रहा हो, यानी आखिरत के लिए भी फायदा और दुनिया के लिए भी फायदा। तो आप जब अफ्तार के बाद ये गरूब आफ्ताब के बाद अफ्तार करते हो, दुनियावी फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, अभी शाम में जाते हो, अब जाकर के 20 रकात नमाज भी पढ़ते हो, तरावी भी पढ़ते हो, फिर उसके बाद तिलावत भी करते हो।
اور دوسرا آخرت کا ثواب وہ الگ جا رہا ہے، وہ آپ کو الگ ملے گا ایک ساتھ تھوک کے بھاؤ میں۔ تو میرے بھائی، اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اور عقل مندوں کے لیے اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے تم اپنی عقل سے کیوں نہیں سوچتے، اس کائنات جو میں نے بنائی ہے اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں سورج نکلتا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں چاند نکلتا ہوا نظر نہیں آتا؟ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، تمہیں نہیں دکھتا ہے؟ لیکن جس کے اندر عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، وہ ان ساری کائنات کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ کوئی خدا ہے، اور اس کا صحیح تعارف اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اس نے کیا کرنے کو کہا ہے، کس چیزوں سے منع کیا ہے، کیا چیزیں کرنا نہیں کرنا تمہارے اوپر چھوڑی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اسلام کے اندر ملے گی اور کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے برش کرنا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے آپ نے نہانا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اس ایک خدا کی جب آپ عبادت کرنے جائیں گے تو کس طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے، اپنے کھانا ہے تو کس طریقے سے کھانا ہے، سونا ہے تو کس طریقے سے سونا ہے، اٹھنا ہے تو کس طریقے سے اٹھنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے تو کس طریقے سے لوگوں سے ملنا ہے، جب بات کرنی ہے تو آپ کو کس طریقے سے بات کرنی ہے، چلنا ہے تو کس طریقے سے، معاملات کرنے ہیں تو کس طریقے سے۔ اس طریقے کے درجنوں کام اور ان کی ایک ایک ڈیٹیل، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، بھائی بہنوں سے کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، بڑے ہو تو کیا ہوگا، چھوٹے ہو تو کیا ہوگا، بہن ہوگا تو کیا ہوگا، اگر محرم ہے تو اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، نان محرم ہے تو اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، ساری ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل صرف اور صرف اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ That's why Islam is the best religion to follow۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نہیں بتاتا۔ آپ ہندوازم کو دیکھیں، ہندوازم کے اندر پاک صاف ہونے کے کوئی احکام نہیں ہے، کرسچینٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، جوڈیزم وہ اپنے آپ کو ہی صحیح مانتے ہیں کہ ہمارے جو ریس میں پیدا ہو گیا وہ بس وہی ہے، وی آر چوزن پیپل، ہم خدا کے سب سے من پسند بندے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے، یہ سارے جانور ہیں جتنے بھی ہیں۔ ہندوازم کے اندر کس طریقے سے کیا معاملات کرنے ہیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے۔ بیسک جو کانسیپٹ ہے خدا کا، وہ خدا کا تصور ہی ان کے یہاں صحیح نہیں ہے، ایک خدا ہے، تین خدا ہے کہ ہزاروں خدا ہیں؟ بھائی یہ کوئی مذہب ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ جن کو یہی نہ پتا ہو کہ بھائی خدا ایک ہے، دو ہے، تین ہے، 10 ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے اٹھنا ہے، کس طریقے سے ہم نے سونا ہے، کس طریقے سے ہم نے شادی کرنی ہے، کس طریقے سے طلاق دی جائے گی، کس طریقے سے ہم نے بزنس کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے حکومت کرنی ہے۔ جن لوگوں کو یہی نہیں پتا، جس دھرم کی دھرم گرنتھوں کے اندر یہی ساری چیزیں مینشن نہیں ہیں، جو روز
کہ جو روزمرہ کے ٹائم پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے جن چیزوں کی، جو ہم پر ڈے ٹو ڈیلی لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہم ان چیزوں سے گزرتے ہیں، جب اسی چیز کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ مذہب صحیح کیسے ہوگا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے تو وہ ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، دونوں مذہب کے اندر کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہیں سے بھی اٹھتا ہے اور کچھ بھی بول رہا ہوتا ہے. اور جس کو کہ کچھ بھی نہیں پتا، جو کچھ بھی نہیں جانتا، جس نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اسلام پہ اعتراض، یہ چیز کیوں ہے، وہ چیز کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، ان کی اپنی کتابوں میں کتنی گند بھری ہوئی ہے یہ ان کو خود نہیں پتا. منوسمرتی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ویدوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب جس شخص کو، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے، آپ ان کو اگر فالو کریں گے تو آپ بھی گڈھے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کس قدر گند بھرا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. پڑھے جو بھی عقل والا انسان ہوگا، باشعور انسان ہوگا، وہ جب پڑھے گا، وہ منوسمرتی کو پڑھ لے، وہ ویدوں کو پڑھ لے، اس کو اس چیز سے نفرت ہو جائے گی. لوگوں سے نفرت ہو جائے گی. لیکن لوگ اس طریقے سے نالجبل نہیں ہوتے ہیں، اور یہ اکثریت دکھتی ہے. اسلام کے جتنے بچوں کو قرآن یاد ہے، قرآن حفظ کیا ہوا ہے، نہ ہندو جو بچے ہیں، ہندو کے جو انفیکٹ جو ان کے اسکالرس ہیں، ان کو تک پوری وید یا منوسمرتی یا رامائن یا مہابھارت یا گیتا یاد نہیں ہے. کرسچنس کو بائبل یاد نہیں ہے، جیوز کو تورات یاد نہیں ہے. اور یہ پریزرویشن کا الزام ہمارے پہ لگاتے ہیں کہ جی آپ کے قرآن جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، اس میں وہ چیزیں ہیں، اس کو پرزرو نہیں کیا گیا. قرآن کی جو آفیشیل لینگویج ہے عربک، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. کروڑوں بچوں اور بڑوں کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر. آپ کسی ہندو کو اٹھا کے کہہ دیں کہ بھائی اب شلوک سنائے، اس کتاب کا یہ شلوک سنائے، نہیں سنا پائے گا. لیکن بچے کو کہیں گے کہ ہاں جی یہ آیت پڑھ کے سناؤ، یہ سورہ سے یہ آیت پڑھو، وہ پڑھ کے دکھائے گا. اسلام اور قرآن کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہے، جس طریقے سے قرآن کی حقانیت بیان کی ہے دنیا کے سامنے، اپنے رسول کی حقانیت بیان کی ہے دنیا کے سامنے، یہ اور کسی مذہب کے اندر ہمیں نہیں ملتی. اس لیے میرے بھائی، میرے بڑوں، میرے چھوٹوں، میری بہنوں، جو بھی لوگ سن رہے ہیں اور سنیں گے، تمام لوگوں سے گزارش، جو مسلمان ہیں ان سے خصوصاً گزارش ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اپنے دین کو بالکل دانتوں سے دبا لو، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تو آخرت میں یا اس دنیا کے اندر بھی تمہیں سربلندی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، نہیں مل سکتی. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اور یہ مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ جو بھی مومنین کے راستے سے ہٹے گا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مسلمانوں کے، مومنوں کے راستے سے ہٹے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہمیں اس کو اس راستے پر چلنے دیں گے، اس کو اس راستے پر چلنے دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بالآخر اس کا انجام
جو اس کیا منزل ہوگی اس کی، جو ڈیسٹینیشن ہوگا اس کا، جو ڈیسٹنی ہوگی اس کی، وہ جہنم کے اندر ہوگی۔ بالآخر اس کو جہنم نصیب ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اسلام، اب یہ مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں، اسلام، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا جو کہ شاید آیوش ملک جس آزمائش میں ہے، جس آزمائش میں ہزاروں ایسے نان مسلمس ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، اعلان نہیں کیا ہے۔ جس آزمائش میں وہ ہے، اس آزمائش میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، بچوں، سب سے گزارش ہے اسلام پر ہونے کی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی اہمیت کو سمجھو اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنا کے بھیجا ہے دنیا کے اندر، اپنے حبیب کا امتی بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ان آزمائشوں میں نہیں ڈالا جس آزمائشوں میں آج آلموسٹ دنیا ہے۔ اور اگر ہم ابھی بھی توحید پر قائم ہیں، اس کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں توحید پر اس فتنے کے دور میں قائم رکھا ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اسکیپٹک ہو گئے، جو کنفیوز ہو گئے کسی کے دو چار سوالوں سے، کسی کے دو چار اعتراضات سے، کیونکہ ان کے اندر علم نہیں ہے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ اس معاملے میں ہمیں اسلام نے کیا کہا ہے، اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے، جو کہ اس سے بھی آگے چلے گئے، وہ کنفیوژن سے نکل کر کے سیدھا ملحد ہو گئے یا کافر ہو گئے۔ اللہ کی لعنتیں تو ان پر ہیں ہی، جو الحاد کا شکار ہوئے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہوئے، کسی کو سن کے ہوئے ہوں یا خود سے ہوئے ہوں، خود کے تفردات کی وجہ سے، ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی وجہ سے، اللہ کی لعنتیں تو ان پر برس رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میرا یہ بھی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اس چیز سے باہر نکل سکیں۔ بات کہنے کو بہت کچھ ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع کو اس ٹاپک کو ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ یہ تو ابھی 2 مثالیں آئیں، 2 یا 3 مثالیں آئیں بلکہ، جس میں طہارت، صفائی ستھرائی کا حکم، نماز اور روزے کا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا، جس طریقے سے امت مسلمہ اس کو 1400 سال سے بھی زائد وقت سے فالو کرتی آ رہی ہے، یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ آگے انشاءاللہ اس آنے والی اسٹریمز میں اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے بھائی کو دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تمام فتنوں اور فساد سے خود کو، اپنے ایمان کو، اپنے گھر والوں کو، آس پاس کے لوگوں کو بچا کے رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی اسٹریم میں پھر ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔